السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم قیامت کے دن کے حالات کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ آج ہم انشاءاللہ قیامت کے دن جو بندوں کا حساب ہوگا اس کے کچھ اصول و قواعد کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ قیامت کا دن کیسا دن ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر۔ نہیں میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں، اور نہیں میں بہت ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں۔ کیا انسان گمان کرتا ہے کہ بے شک ہم کبھی اس کی ہڈیاں اکٹھی نہیں کریں گے؟ کیوں نہیں، ہم انہیں اکٹھا کریں گے، اس حال میں کہ ہم قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کے پور پور درست کر کے بنا دیں۔ بلکہ انسان چاہتا ہے کہ اپنے آگے آنے والے دنوں میں بھی نافرمانی کرتا رہے۔ وہ پوچھتا ہے اٹھ کھڑے ہونے کا دن کب ہوگا، پھر جب آنکھ پتھرا جائے گی اور چاند گہنا جائے گا اور سورج اور چاند اکٹھے کر دیے جائیں گے، اور انسان اس دن کہے گا کہ بھاگنے کی جگہ کہاں ہے؟ ہرگز نہیں، پناہ کی کوئی جگہ نہیں، اس دن تیرے رب ہی کی طرف جا ٹھہرنا ہے، یعنی رب کے علاوہ انسان کو کہیں کوئی پناہ نہ ملے گی۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ قیامت کے دن جو حساب کتاب ہوگا اس کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ معاملہ امر غیبی سے تعلق رکھتا ہے، اور اس بارے میں ہمیں جو کچھ بتا دیا گیا ہے ہم صرف اتنا ہی جانتے ہیں۔ رب عز و جل کے حساب کا ایک خاص طریقہ ہوگا جسے وہ خود ہی جانتا ہے، لیکن کچھ قاعدے ایسے بتا دیے گئے ہیں، کچھ اصول ایسے بتا دیے گئے ہیں کہ جن کی روشنی میں ہم کچھ امیجن کر سکتے ہیں کہ اس دن حساب کتاب کس طرح ہوگا۔ پہلا قاعدہ یہ ہے کہ لوگوں پر ذرہ برابر بھی ظلم نہ ہوگا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی لوگوں پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور اس دن سے ڈرو جس میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر شخص کو پورا پورا دیا جائے گا جو اس نے کمایا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی ہر انسان کو وہی ملے گا جو وہ کما کر آیا۔ تو اس سے ایک بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ ہمیں دنیا میں آخرت کے لیے کام کرتے رہنا چاہیے، اور آخرت کی تیاری یہیں پر کر لینی چاہیے، اور جو کچھ بھی ہم کریں آخرت کے نقطہ نظر سے کریں۔ اور دوسری بات یہ کہ جو کچھ انسان کرے گا اچھا یا برا، اس کے مطابق ہی اس کو جزا سزا دی جائے گی، کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا، انصاف کے ساتھ فیصلہ ہوگا۔ سورۃ المومنون میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور ہم کسی شخص کو تکلیف نہیں دیتے مگر اس کی وسعت کے مطابق، یعنی دنیا میں اتنا ہی بوجھ کسی پر ڈالتے ہیں جو وہ اٹھا سکتا ہے، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو حق کے ساتھ بولتی ہے، یعنی نامہ اعمال جو ہے وہ حق کے ساتھ انسان کی خبریں دے گا، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے، یعنی اللہ کے حضور جب وہ پہنچیں گے تو ان پر ظلم نہ ہوگا۔
عبداللہ بن انیس کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ قیامت کے دن بندوں کو اکٹھا کرے گا، یا یہ فرمائے گا کہ لوگوں کو برہنہ جسم، بے ختنہ اور بہمن جمع فرمائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ بہمن کے کیا معنی ہے؟ بہم، آپ نے فرمایا کہ ان کے پاس کچھ نہ ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ انہیں ایسی آواز میں پکارے گا کہ اس کو دور والا اسی طرح سنے گا جس طرح قریب والا اسے سنے گا۔ فرمائے گا انا الدیان انا الملک، میں دیان ہوں۔ دیان کا معنی ہے زبردست اور خیر اور شر کا بدلہ لینے والا دین سے، اور ملک کا معنی میں بادشاہ ہوں۔ کسی جہنم والے کو حق نہیں کہ وہ جہنم میں داخل ہو اور اس کے پاس کسی جنتی کا حق ہو، یہاں تک کہ اسے بدلہ دلوا دوں۔ یعنی اگر جہنم میں جانے والے کے پاس کسی جنتی کا حق ہے تو وہ پہلے دلوایا جائے گا، پھر وہ جہنم میں جائے گا، اور کسی جنتی کو جنت میں داخل ہونے کا حق نہیں، اور یہ کہ اس کا کسی جہنمی کے پاس حق ہو، یعنی جہنمی کا حق اس کے پاس ہو، یہاں تک کہ میں اس سے اس کا بدلہ دلوا دوں، اگرچہ وہ ایک تمانچہ ہی کیوں نہ ہو۔ وہ کہتے ہیں ہم نے کہا یہ کس طرح ہوگا، یعنی صحابہ نے عرض کیا کہ یہ کیسے ہوگا جبکہ ہم برہنہ جسم، بے ختنہ اور بے زروں پر آئیں گے، یعنی ہمارے پاس تو کوئی چیز نہیں ہوگی، خالی ہاتھ ہوں گے، کپڑے بھی نہیں بدن کے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا نیکیوں اور برائیوں کا معاملہ اور تبادلہ ہوگا، یعنی انسان جس پر ظلم کرتا ہے اور دنیا میں اس کا حق اس کو نہیں دیتا کسی بھی وجہ سے، قیامت کے دن وہ حق اس کو دینا پڑے گا، چاہے وہ جہنم میں جائے یا وہ جنت میں جائے۔ اب اگر ایک شخص جہنم میں جا رہا ہے اور اس کے پاس نیکیاں ہی نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اس شخص کی جس پر اس نے ظلم کیا، مظلوم کی برائیاں اپنے پلے میں لے کر وہ جہنم میں چلے گا، یعنی مظلوم کے حصے کی بھی سزا وہ خود بھگتے گا۔ دوسرا قاعدہ، یعنی پہلا قاعدہ کیا ہے کہ کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا قیامت کے دن، ہر ایک کو وہی ملے گا جو اس نے کیا کمایا دنیا کے اندر۔ دوسرا قاعدہ، ہر چھوٹے بڑے عمل کا حساب لیا جائے گا، یعنی اللہ عز و جل بندوں کے اعمال میں سے ہر چھوٹی اور بڑی چیز کا حساب لے گا۔ اس میں انتہائی چھوٹی چیز بھی داخل ہو جاتی ہے اور بڑی سے بڑی بھی۔ سورۃ الزلزلہ میں فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تو جو شخص ایک ذرہ برابر نیکی کرے گا اسے دیکھ لے گا، اور جو شخص ایک ذرہ برابر برائی کرے گا اسے دیکھ لے گا، یعنی چھوٹی سے چھوٹی برائی بھی، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اس کے نامہ اعمال میں نظر آ جائے گی۔ یاد رکھیے حساب کی دو قسمیں، ایک ہے نامہ اعمال کی پیشی اور دوسری ہے چھان بین کا حساب۔ ایک ہے نامہ اعمال پیش کیا جانا، دیا جانا، اور دوسرا ہے پھر اس پہ چھان بین ہونا۔ تو پہلی قسم ہے نامہ اعمال پیش کیا جانے والا حساب۔ اس طرح کا حساب مومن کے ساتھ خاص ہے، اس کو اس کے عمل اور اس کے علم اور اللہ کی اس نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا جس نعمت کے ذریعے اللہ نے اس پر احسان فرمایا، یعنی کیا کام کیے، علم کتنا حاصل کیا، وہ جو 5 سوال ہے نا۔ پس مومن ایسا جواب دے گا جس سے اس کا سینہ کھل جائے گا اور اس کی حجت مضبوط ہو جائے گی اور اللہ کی نعمت ہمیشہ کے لیے اس پر قائم ہو جائے گی، یعنی وہ ایسا جواب دے گا ان نعمتوں کے بارے میں کہ وہ جواب اس کے حق میں ہی جائے گا، اور جب اس پر اس کا گناہ پیش کیا جائے گا تو اپنے گناہ کا اقرار کر لے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کی پردہ پوشی فرمائے گا اور اس سے درگزر کرے گا، یعنی نیک اعمال بھی دکھائے جائیں گے اور اس کی برائیاں بھی دکھائی جائیں گی۔ نیک اعمال پر وہ اچھا جواب دے گا کہ نعمتوں کو پا کر اس نے کیا کیا، اور جو اس کے اندر سیئات ہوں گی اس کا وہ اقرار کر لے گا، وہ نہ نہیں کرے گا کہ میں نے نہیں کی، کیونکہ جو نیک انسان ہوتا ہے وہ دنیا میں بھی اپنی غلطی جلدی مان لیتا ہے، وہ اپنے ساتھ سچا ہوتا ہے کہ جو کچھ میں نے کیا ہے وہ تو واقعی کیا ہے۔ جب انسان غلطی مان لیتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کو معافی بھی مل جاتی، لیکن اگر کوئی شخص اپنی غلطی پر اصرار کرتا ہے، ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتا ہے، تو دنیا میں تو وہ ایسے کر لیتا ہے لیکن اللہ کے ہاں جا کر کوئی چھپا نہیں سکے گا۔ تو مومن کا یہ رویہ ہی نہیں ہوتا، لہٰذا مومن وہاں فوراً اعتراف کر لے گا، اور جس وقت اس کے اعمال نامے کو اس کے سامنے رکھا جائے گا تو اس سے چھان بین اور کرید نہیں کی جائے گی، باریکی سے کام نہیں لیا جائے گا، نہ اعمال کی تحقیق کی جائے گی،
وہ اپنا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں لے گا اور جنت میں اپنے گھر والوں کی طرف خوشی خوشی لوٹ جائے گا، کیونکہ وہ عذاب سے نجات پا چکا اور اجر و ثواب حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، یعنی وہ اپنے گھر والوں کے پاس خوشی خوشی لوٹ جائے گا۔ تو آسان حساب یہ جو اس آیت میں آتا ہے نا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو اس سے مراد صرف پیشی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ آپ نے فرمایا، جس کا حساب کے وقت مناقشہ ہوا، یعنی اس سے کھود کرید کی گئی، اس کو تو ضرور عذاب ہوگا۔ جس کی پوچھ پڑتال شروع ہو گئی، انویسٹیگیشن شروع ہو گئی، پھر وہ نہیں بچ سکتا۔ حضرت عائشہ کہتی ہے، میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتا کہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا؟ تو آپ نے فرمایا اس سے مراد تو صرف پیشی ہے، یعنی صرف پیش کیا جائے گا اس کا سب کچھ۔ دوسری قسم کا حساب جو چھان بین کا حساب ہوگا، یہ حساب اللہ تعالیٰ کافروں سے اور گناہگاروں میں سے جس سے چاہے گا کرے گا، یعنی ایمان والے گناہگاروں سے اور کافروں سے چھان بین کرے گا۔ کبھی ان کا یہ حساب لمبا بھی ہو جائے گا اور گناہوں کی کثرت کی وجہ سے مشکل حساب ہوگا، یعنی ایک شخص نے لا الہ الا اللہ پڑھی لیکن بے تحاشا گناہ کی، ساری زندگی گناہوں میں گزار دی، تو اس کی پوچھ ہو سکتی ہے۔ اور پھر ان میں سے جن جن کے کبیرہ گناہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ ایک مدت تک کے لیے ان کو جہنم میں داخل کر دے گا، پھر ان کو نکالے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے وہ نکالے جائیں گے، پھر ہمیشہ کے لیے ان کو جنت میں داخل کر دے گا، لیکن وہ اپنے گناہوں کا خمیازہ پہلے بھگتیں گے جہنم میں، پھر اس کے بعد جنت کی طرف جائیں گے۔ پھر اسی طرح یہ یاد رہے کہ کافر اور مومن کے حساب کا بھی فرق ہے۔ علماء کرام نے اس بارے میں اختلاف کیا ہے، لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، یقیناً تم اس دن نعمتوں کے بارے میں ضرور پوچھے جاؤ گے۔ کیا اس سے صرف کافر مراد ہے یا مومن اور کافر دونوں مراد ہیں؟ یعنی کس کس سے ضرور چھان بین کا سوال کیا جائے گا؟ تو درست بات یہ ہے کہ اس سے دونوں ہی مراد ہیں۔ ان میں سے ہر ایک سے نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، لیکن کافر سے ڈانٹنے اور جھڑکنے کے طریقے پر، اور مومن کو یاد دہانی کرانے کے لیے، اس کو ریمائنڈ کرانے کے لیے کہ یہ نعمتیں تمہیں اللہ نے دی تھی۔ تو مومن سے جو سوال کیا جائے گا وہ محض اللہ عز و جل کی نعمتوں کی یاد دہانی کرانے کے لیے کیا جائے گا، یہاں تک کہ وہ خوش ہو جائے گا اور جان لے گا کہ جس نے دنیا میں اس پر انعام کیا، وہ آخرت کی زندگی میں بھی اپنے انعام عطا کر کے اس پر کرم نوازی کر رہا ہے۔ جہاں تک کافر کی بات ہے تو اسے جھڑکنے اور اس کو متنبہ کرنے کے لیے سوال کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ تیسرا قاعدہ، کسی کے جرم کی سزا دوسرے کو نہیں ملے گی۔ پہلا قاعدہ کیا تھا؟ کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 2 قاعدہ کیا تھا؟ ہر چھوٹے بڑے عمل کا یا نعمتوں کا حساب ہوگا۔ اور تیسرا قاعدہ یہ کہ کسی کے جرم کی سزا دوسرے کو نہیں ملے گی۔ جس نے غلطی کی ہوگی وہی پکڑا جائے گا۔ دنیا میں تو آپ دیکھیں بہت دفعہ بے گناہ لوگ جیل میں پہنچ جاتے ہیں، قتل کسی نے کیا ہوتا ہے، نام کسی اور کے لگ جاتا ہے، انصاف نہیں ملتا دنیا میں۔ گناہ کسی نے کیا ہوتا ہے اور ساری زندگی سزا کوئی اور بھگتتا رہتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں ایسا نہیں ہوگا۔ وہاں بالکل حق کے ساتھ، انصاف کے ساتھ فیصلہ ہوگا۔ کسی بھی آدمی کو دوسرے کے جرم کی وجہ سے نہیں پکڑا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی شخص پر دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں ڈالے گا۔ سورۃ غافر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم ان الله سريع الحساب۔ آج ہر شخص کو اس کا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کمایا۔ آج کوئی ظلم نہیں، بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے، سریع الحساب۔ تو اس میں آپ دیکھیے ہر شخص کو اس کا بدلہ، اور پھر کوئی ظلم نہیں، اور حساب جلدی ہو جائے گا۔ 3 باتیں اس آیت میں فرمائیں، اور یہ عظیم قاعدہ ہے، ایمان کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے جن اصولوں پر تمام انبیاء کی رسالت متفق رہی ہے۔ سورۃ النجم میں آتا ہے، ام لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، یا اسے اس بات کی خبر نہیں دی گئی جو موسیٰ کے صحیفوں میں ہے اور ابراہیم کے صحیفوں میں، جس نے عہد کو پورا کیا۔ تو ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں کیا کچھ موجود تھا، اس کا ذکر بھی سورۃ النجم میں آتا ہے۔ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى
ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى۔ ابراہیم کے صحیفوں میں جس نے عہد پورا کیا، یہ لکھا ہے کہ کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، ہر جان اپنی کمائی خود اپنے اوپر لاد کے جائے گی، اور یہ کہ انسان کے لیے صرف وہی ہے جس کی اس نے کوشش کی، یعنی ہر انسان کو کیا ملے گا؟ جو وہ بھاگ دوڑ محنت کر کے آیا ہے۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم نیکیوں کے لیے کتنی جان لڑاتے ہیں، کتنی محنت کرتے ہیں، کتنی بھاگ دوڑ کرتے ہیں، اور یہ کہ یقیناً اس کی کوشش جلد ہی اسے دکھائی جائے گی، یعنی قیامت کے دن پیش کر دی جائے گی اس کے سامنے۔ یہ کیا ہے ساری زندگی تم نے، اتنی نمازیں پڑھی، اتنا ذکر کیا، اتنا صدقہ خیرات کیا، اتنا حج اور عمرہ کیا، اتنے لوگوں کی خدمت کی، اتنی دوسروں کی دل جوئی کی، اتنا تم غریبوں کے کام ہے، جو جو کیا اگر اخلاص کے ساتھ کیا سب کچھ درج ہوگا، کچھ ایک چیز بھی اس میں سے نہیں چھٹے گی۔ ہم بھول چکے ہوں گے لیکن اللہ تعالیٰ نہیں بھولے گا، ہر چیز لکھی جا رہی، وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، ہر چیز لکھی ہوئی ہے۔